کے دوسرے باب میں اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے، اس کی موت جو ہے، وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آئی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم خدا سے دور تھے اور خدا کے عہدوں سے ناواقف تھے، اس دنیا میں نا امید تھے، لیکن خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا سکے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ جو خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، اس کے فیملی کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، یہ ان کے لیے دعا ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے یہ خواہش رکھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے، جو خدا کو اپنا باپ ابھی سمجھتا نہیں ہے، وہ اس نے نجات ہی نہیں پائی ہے، وہ اگر یہ دعا کرتا بھی ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ہم خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کو ابا جب کہتے تھے، ویسے تو باپ کا معنی ڈیفرنٹ تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ابا کہتے تھے باپ، تو وہ میرے اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھول رہے تھے، جس کے وسیلہ سے میں اور آپ اسے جو ہے وہ باپ ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ یہاں پہ رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم بھی خدا کو باپ کہہ کر جو ہے وہ پکار سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا جو ہے ہم باپ سے مخاطب جو ہے ہم ہو کر کہتے ہیں، ہم باپ کو مخاطب کر کے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کے لیے خدا یسوع مسیح نے یہی بات ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں دعا جو ہے وہ باپ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، یسوع باپ نہیں ہے، یسوع بیٹا ہے۔ یسوع جو ہے وہ باپ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہم اس کے آفس کو چینج کر دیتے ہیں اس کے۔ یسوع باپ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کرنی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ باپ سے دعا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ یسوع وسیلہ ہے۔ جب ہم دعا کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس کے نام سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جو ہے ہمیں سکھائی ہے بڑے واضح طریقے سے۔ دیکھیں میرے ساتھ میں یوحنا 14 باب اس کی 13 میں لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ تو ہمیں دعا کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ باپ سے، لیکن وسیلہ کون سا ہے ہمارا؟ خداوند یسوع مسیح ہمارا وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب دوسری بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ باپ کہاں پہ ہے؟ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ باپ جو ہے یہ آسمانی باپ ہے، یہ روحانی باپ ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے اور وہ آسمان سے جو ہے وہ ہم کو ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارا باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور دیکھیں میرے ساتھ میں ایک حوالہ دوسری تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت، یہاں پہ لکھا ہے اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اب غور کریں کہ یہاں پہ خدا کو کہا گیا ہے کہ وہ
آسمان میں ہے وہ خدا، اور صرف ایک خدا ہے، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور پھر کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ اور پھر زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ خدا کو واضح طور پر بتایا گیا کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا کون سا ہے؟ جو آسمان پر خدا ہے ہمارا، ہم اس خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور یہاں پہ خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آسمان پہ خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ اور خدا جو ہے، دیکھیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ، یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 57 باب، ایزائیا 57 اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو جس کا نام قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ یہاں پہ خدا جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، وہ عظیم خدا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شکستہ دلوں کے ساتھ جو ہے، وہ فروتنوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں، اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں، تو وہ باوجود کہ وہ آسمانوں پر ہے لیکن وہ ہمارے بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ پہلی بات یہ کہ وہ خدا ہے، اور پھر وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ آسمان کے اوپر ہے۔ اب اس کا پہلا حصہ جو ہے، جو کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنے باپ کے لیے ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے، وہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر نہ صرف لوگ جو ہیں اس کو نہیں پاک مانتے، بلکہ ایماندار لوگ جو ہے اس کے نام کو جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا نام جو ہے وہ عزت اور احترام سے، اور خدا کا نام حشمت اور جلال سے ہر جگہ پہ لیا جانا چاہیے۔ یہ ایک ایماندار بیٹے اور بیٹی کی اپنے باپ کے لیے خواہش ہونی چاہیے کہ اس کے باپ کا نام جو ہے لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ لیں۔ تو ہماری یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو، یہ 3 سٹیپ ہیں جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے جب خدا کا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے، اور دوسرا سٹیپ ہے اس کی بادشاہی آئے، اور جب اس کی بادشاہی آئے گی اور پوری دنیا کے اوپر وہ بادشاہی کرے گا، تو پھر اس کی مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی بادشاہی کا ایک سٹیپ ہے، ایک یہ طریقہ کار ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگ اگر اس کے نام کو پاک مانیں گے تو اس کی بادشاہی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ جب اس کی بادشاہی بڑھتی جائے گی، اس لوگ اس میں جمع ہوتے جائیں گے، تو الٹیمیٹلی اس کی بادشاہی ٹوٹل اس زمین کے اوپر ہوگی۔ اور جب اس کی ٹوٹل زمین کے اوپر بادشاہی ہوگی، جب وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے گا، جب ابلیس کو اور ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسی اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسی زمین پر بھی پوری ہو۔ تیرا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے، پاسبل ہے کہ ہم مختلف طریقے سے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ہمیں خدا کا پاک نام مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ پاک مانا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں تقدیس کے بارے میں، ہم نے پاکیزگی کے بارے میں سیکھا تھا۔ مقدس کا مطلب ہے، یا پاک کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، علیحدہ اس کو مخصوص کر دینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، تو اس دنیا کے اوپر لوگ مختلف چیزوں کو خدا کہتے ہیں، مختلف چیزوں کو خدا سے تشبیہ دے دیتے ہیں، لیکن خدا کا نام جو آسمان کے اوپر ہے، اس کا نام ہم کو علیحدہ مقدس کر کے اس کو ماننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے اس کو کون ہے۔ خدا کے نام سے مراد ہے خدا کا خود کریکٹر اور کردار، اور خدا خود، اس کے نام کے اندر اس کی قوت اور پاور ہے، اس کا کردار اس کے نام کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو اب ہم کس طرح سے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے ہم خدا کو افضل بنا سکتے ہیں،
اور سمجھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہے. نمبر 1, ہمارے ہونٹوں سے یعنی جب ہم کلام کریں, جب ہم بولیں تو دوسرے آپ کے پرفضل کلام کے وسیلہ سے جان سکیں کہ آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں, خدا کا نام آپ پاک مان رہے ہیں. جس خدا کے آپ بیٹے بیٹیاں ہیں وہ آپ